کہ میں جب بادشاہ کے قریب جاتا ہوں تو بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے سوچا کہ یہ آدمی میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور کچھ تعریف بھی کرتا ہے اور پھر اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہے۔ جب دوسرا دن آیا تو اسی نے وہی جملے دہرائے کہ اچھوں کے ساتھ اچھائی کرو اور بروں کے لیے ان کا کردار کافی ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو جاتے وقت ایک لفافہ ہاتھ میں دے دیا کہ یہ جا کے وہاں سے وصول کر لینا۔ جب وہ آدمی وہ لفافہ لے کر جا رہے تھے تو راستے میں وہی آدمی اس کو مل گیا، کہا کہ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بادشاہ نے دیا ہے، مجھے لفافہ ہے، لیکن میں نے اس کو کھولا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یار یہ برائے مہربانی مجھے دے دے۔ اس نے بولا یار اس میں نے پڑھا نہیں ہے۔ اس نے بولا مجھے دے دے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ وہی آدمی تھا جو بادشاہ کے یہاں شکایت لگائی تھی۔ آخر ایسا ہوا کہ اس آدمی نے وہ لفافہ لے لیا اور اندر چلا گیا خزانچی کے پاس، کہا کہ یہ بادشاہ نے لفافہ دیا ہے مجھے۔ تو خزانچی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انتظار کریں، اور جلاد کو بلایا گیا کہ اس آدمی کی گردن ماری جائے۔ تو اس لفافے والے آدمی، خط والے آدمی نے کہا کہ یہ کیوں بھائی میری گردن کیوں ماری جا رہی ہے، میرا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا کہ بادشاہ نے اس خط کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی یہ خط لے کر آئے اس کی گردن ماری جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ خط میرا نہیں ہے، یہ خط کسی اور کا ہے، میں لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کبھی بھی نہیں ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ خط آپ لے کے آئے ہیں، گردن آپ کی ماریں گے۔ آخرکار جلاد نے اس آدمی کی گردن مار دی۔ دوسرا دن جب بادشاہ کے بیٹھا تو اس کے ساتھ وہی شخص آ کے کھڑا ہو گیا، اپنے معمول کے مطابق کہا کہ اچھوں کے ساتھ اچھائی کرو، بروں کے لیے ان کا کردار کافی ہے۔ تو بادشاہ اس کو ایسے عجیب و غریب دیکھ رہا تھا ایسے۔ جب اس نے بات ختم کی تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کل جو میں نے آپ کو خط دیا تھا وہ کہاں کیا؟ تو اس نے کہا بادشاہ ایک آدمی تھا، کل وہ خط اس نے میرے سے لے لیا۔ اچھا پہلے تو بادشاہ نے یہ پوچھا اسے کہ وہ جو کل میں نے آپ کو خط دیا تھا اس کو آپ نے پڑھا تھا اور کہاں کیا؟ جو میں نے آپ کو بولا تھا یہ خط جا کے وہاں سے سامان لے لیں۔ اس نے کہا کہ وہ خط ایک بندے نے میرے سے لے لیا کہ یہ مجھے دے دے، اس میں کچھ لکھا ہوگا، کچھ سامان ہوگا، میں لے لیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کس نے لیا؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں نے لیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ آپ کی گردن ماری جائے۔ تو اس آدمی نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ کس لیے؟ تو بادشاہ نے کہا اس لیے کہ آپ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو ایسی بات نہیں کی، آپ کو کس نے بتائی ہے؟ بولا اس نے بتائی ہے جس کو آپ نے خط دیا تھا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اچھا اس نے آپ کو بتایا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں اسی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ یہ جو آپ جملے دہراتے ہیں نا، اچھوں کے ساتھ اچھائی کرو، بروں کے لیے ان کا کردار کافی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ اچھائی کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھلائی سوچتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ آپ کے بارے میں نے بغیر پوچھے بغیر بتائے ایک حکم جاری کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے اوپر وہ قانون لاگو ہوا ہی نہیں، میرے کہنے کے مطابق بھی نہیں ہوا، لکھنے کے مطابق بھی نہیں ہوا۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب نیکی کی راہ میں چلتا ہے اس کی دل میں
یہ اخلاص ہوتا ہے، یہ نیت ہوتی ہے کہ بھلائی کا کام کریں گے اور اچھائی کا کام کریں گے، تو یقین سے جتنے بھی آپ کے بیچ میں رکاوٹیں آ جائیں، جتنے بھی اس طرح کے لوگ آ جائیں جو آپ کے بارے میں لوگوں کو غلط تعارف کروائیں، آپ کے بارے میں غلط بتائیں، غلط طریقے سے آپ کے جو ذات کے اوپر ہاتھ اٹھائیں اور پہچان کروائیں، تو یقین سے ایسے راستے کے پتھر خود بخود ہٹ جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ خود ہی معاشرے کے اندر ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اپنی عزت خود گوا بیٹھتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، اور ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی میں ترقی کی راہ میں اور جو ہے نا آگے چلتے جاتے ہیں، اور ان کے ہاں اضافہ ہوتا ہے اس یقین کا کہ ہم اچھائی کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہماری نصرت کرے گا، اور ایسے لوگ ہمیشہ رسوا اور پریشان ہوتے ہیں۔